کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کہانی میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤل سموئیل نبی کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اور یہ بھی کہ اس کی زندگی تبدیل ہونے والی تھی۔ اب آپ سنیں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا۔ اگلی صبح جب ساؤل اور اس کا نوکر اپنے گھر لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو سموئیل نے ساؤل سے کہا، اپنے نوکر کو حکم کرو کہ ہم سے آگے بڑھے۔ سو نوکر آگے بڑھ گیا۔ پھر سموئیل نے ساؤل سے کہا، تم ابھی ٹھہرے رہو تاکہ میں تمہیں خدا کی بات سناؤں۔ پھر سموئیل نے تیل کی کپی لی اور ساؤل کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا، خداوند نے تمہیں اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا ہے۔ یہ بات ساؤل کو بہت ہی عجیب لگی، وہ نہایت ہی حیران ہوا ہوگا۔ سموئیل نے ساؤل کو بتایا کہ گھر واپس جاتے وقت 3 خاص واقعات ہوں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ساؤل کو پکا یقین ہوگا کہ خداوند ہی نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا ہے۔ سموئیل نے اس سے کہا، پہلے تمہیں 2 آدمی ملیں گے جو یہ خبر دیں گے کہ گدھے مل گئے۔ وہاں سے آگے بڑھ کر تمہیں 3 شخص ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا مے کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا۔ وہ تمہیں سلام کریں گے اور 2 روٹیاں دیں گے۔ تم ان چیزوں کو ان کے ہاتھ سے لے لینا۔ اس کے بعد جب تم اپنی راہ لوگے تو نبیوں کی ایک جماعت ملے گی، وہ ستار اور دف اور بانسری اور بربط بجاتے ہوئے نبوت کر رہے ہوں گے۔ تب تم پر خداوند کا روح زور سے نازل ہوگا اور تم ان کے ساتھ نبوت کرنے لگو گے اور تم بدل کر ایک اور آدمی ہی ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، جب خداوند کا پاک روح لوگوں کے دل میں اپنا کام کرتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب خداوند کا پاک روح آپ کو ایک بدلا ہوا دل دیتا ہے، آپ بھی ایک فرق قسم کے شخص بن جائیں گے جو خدا سے محبت کرتے اور یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ اس تصویر میں ساؤل کو گھر جاتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ تینوں نشان جن کی سموئیل نے پیش گوئی کی تھی وہ پورے ہوئے۔ اسے وہ 2 آدمی ملے جنہوں نے بتایا کہ گدھے مل گئے۔ 3 آدمیوں سے اسے 2 روٹیاں دی گئیں، اور ہاں، خداوند کا روح اس پر نازل ہوا اور دوسرے نبیوں کے ساتھ اس نے نبوت کی، اس نے گیت گائے اور خدا کی تعریف کی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے چچا نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ ساؤل نے جواب دیا، ہم گدھے ڈھونڈنے گئے تھے، اور جب وہ نہ ملے تو ہم سموئیل نبی کے پاس گئے۔ اس کے چچا نے کہا، بتاؤ کہ سموئیل نے تمہیں کیا بتایا؟ ساؤل نے اسے جواب دیا، اس نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے ہیں، لیکن اس نے اپنے چچا کو بادشاہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر ایک دن سموئیل نے سارے لوگوں کو بلوایا۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تمہیں مصر سے نکال لایا اور میں نے مصریوں کے ہاتھ سے تمہیں رہائی دی، لیکن تم نے اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا۔ تم نے اس سے کہا، ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ اور خاندان خاندان کر کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اسرائیلیوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کا بادشاہ کون بنے گا؟ یہ اسی طرح ہوا کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قرہ بنیامین کے قبیلے کے نام پر نکلا، پھر ساؤل کے باپ کے خاندان پر، اور آخر میں اسی خاندان میں سے ساؤل کے نام پر نکلا۔ لیکن جب لوگوں نے ساؤل کو ڈھونڈا تو وہ نہ ملا، سو انہوں نے خداوند سے پوچھا، کیا یہ آدمی ابھی یہاں آیا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو، وہ سامان کے بیچ میں چھپ گیا ہے۔ تب وہ دوڑے اور ساؤل کو وہاں سے لائے۔ جب ساؤل لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ پھر سموئیل نے سب لوگوں کو کہا، تم اسے دیکھتے ہو،
جسے خداوند نے چن لیا، اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ پھر سب لوگ للکار کر بول اٹھے، بادشاہ جیتا رہے۔ اس کے بعد سموئیل نے لوگوں کو بتایا کہ حکومت کا طریقہ کار کیسا ہوگا اور بادشاہ کی ذمہ داریوں اور حقوق کے بارے میں سمجھایا۔ پھر اس نے یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھنے کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں۔ ساؤل کیسا بادشاہ بنے گا، آپ اگلی کہانی میں اس کے بارے میں سنیں گے۔